أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. حضرات، شادی کے خطبے تو بہت ہوتے ہیں، باہر ہم بہت سنے، مگر یہاں کی شادی کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ باہر جو خطبوں کے بعد جو بینڈ باجے وہ دھوم دھڑاکے جو چلتے تھے اس سے بڑھ کے مزہ آتا تھا. یہاں کے خطبے میں آدمی اتنا مسرور ہوتا تھا، حالانکہ ہم چھوٹے ہم مسرور ہوتے تھے، ہمیں ایک فرق محسوس ہوتی تھی شادی کا خطبہ سن کے. تو یہ ہمارے پاس بینڈ باجا پورا سب یہی ہے، خوشی وہ اسی میں ہے ہمارے پاس خطبے کی. تو بڑے نکات ہیں اس میں، ان گنت نکات ہیں. تو اس میں جو ہے میں جو سورہ ذاریات کا جو رکوع پڑھا ہوں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان کو ہم نے اس کو بنایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو بھی ہم فرش بنایا. ادھر آسمان کو بنایا اور زمین کو بنایا. کیسا بنایا اس نے؟ ہو جاوے تو ہو گیا کیا؟ نہیں، ویسا نہیں ہوا. اپنے ہاتھ سے بنایا بڑا اللہ، بیائی اپنے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنایا جو ایک چیز ہے. تو اب اپنے ہاتھ سے بنائی گئی چیز میں انہیں جو ہے انسانوں کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اس کا ہو کے رہے، اس کا تابع دار رہے، اس کا مطیع رہے، اس میں فنا ہو جائے. مگر کہاں پر؟ نہیں، انہیں اپنی طرف سے بھی کچھ کر لے رہا. آسان تقویم میں تو پیدا کر دیا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، انہیں اپنے اعمال سے اسفل سافلین میں بھی چلے جاتا انسان. تو یہ جو ہے شادی کے خطبے میں خاص نکات جو ہیں یہاں پر کیا نکتہ ہے یہ کہ پہلے یہ کہہ دے رہا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر شے میں ہم نے جوڑے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس کا ذکر کرو. کیا معنی نکلتا ہے، کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہر شے میں جوڑے بنائے، پھر جو ہے ذکر کرو. تو سمجھ میں آتا؟ سمجھنے کی چیز ہے. ہر شے میں جوڑے. انگریزوں کی یہ کوشش رہی کہ قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی آیت کو غلط قرار دے دے. یہ زمانہ تھا کہ زمین جو ہے ساکت ہے اور سورج پھر رہا اس کے اطراف، یہ کہہ رہے تھے، مولوی بھی بول رہے تھے. لیکن جب ارض کے معنی ہی ہے پھرنے والی، ارض ہے تو نہیں پھرنے والی،
تو اس سے معلوم ہوا کہ زمین پھرنے والی ہے. تو اب انگریزوں کی تحقیق بھی اس بات پہ پہنچ گئی کہ زمین پھر رہی ہے. تو خیر یہ ہو رہا نا قرآن کے کسی نہ کسی آیت کو ایسی جو پکڑ کے جو مولوی بھی نہیں سمجھ سکتے اور پھر دنیا بھی نہیں سمجھ سکتی، تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے قرآن کی آیت غلط ہے بلکہ اعلان کرنے کی کوشش میں لگے گئے. تو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا، ہر شے میں جو ہے زوجین، یعنی ہر شے میں جوڑے بنائے نا. تو اب انگریز تحقیقات میں پڑ گئے کہ ہر شے میں جوڑے بولا قرآن، لہذا کسی نہ کسی چیز کو ایسی نکالو جس میں جوڑا نہ ہو. تو انہوں ریسرچ کرتے گئے سب میں جوڑے ملتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پتھر میں بھی جوڑے ہیں بغیر جوڑ کے نہیں رہتے. بولو آپ. اور پھر یہ ایٹم بم بنا لیا نا، ایٹم بم بنا لیا، اس میں بھی جوڑا نکلا. بغیر جوڑے کے ایٹم کام نہیں کرتا ہے. اب یہ کرنٹ ہے نا، کرنٹ دکھ رہا ہم کو، اس میں جوڑا ہے نہیں ہے. کرنٹ میں بھی جوڑا ہے، نیگیٹو پازیٹو جوڑا کیا نا، بغیر اس کے لائٹ نہیں آتی. پر ہر شے میں جوڑا ہے نہیں، مگر ہر شے کا جوڑا کیا کرتا ہے. جب چھوٹا تھا بڑا ہو گیا بلوغت کو پہنچ گیا تو خود بخود جوڑے مل لیتے، خود بخود مل لیتے. کہیں سنے، البتہ ایک مرتبہ اخبار میں آیا تھا، پونا میں رہتے، بہت تعجب کی بات تھی میرے لیے خاص طور پہ اخبار میں پڑھ کے کہ کتا کتی کی شادی کرے گا. بولو آپ. اور پھر اس میں 10,000 روپے خرچ ہوئے، اس زمانے کے 10,000، آج کے 10 لاکھ. ہاں جوناگڑھ کے نواب کرے سوئے، جوناگڑھ کے نواب صاحب کے کام آتے، شادی کرے انہوں. اگر شادی نہیں کرتے تو شاید وہ بچے ہوئے تو حرام کے ہوتے تھے، شاید ناجائز کہلاتے تھے. جتنے بھی یہاں بعض وقت مذاق کے طور پہ بول دیا ایک صاحب کے گھر میں خالی مرغیاں ہی ہیں، دوسروں کے گھر میں مرغیاں بھی ہیں مرغ بھی ہیں، اور مرغ ان کے پاس آتا جاتا، ابھی کیا جی تم انڈے کھا رہے نا، یہ حرام انڈے نہیں کیا؟ بولو حرام انڈے کہتے، حلال حرام ان کے جانوروں کو لگا ہوا ہے نہیں ہے. بس یہ پیدا ہوا اپنے پیٹ کے لیے اور بچے جننے کے لیے. اگر یہ انسان نے کہہ دے کہ میں بھی شادی کر کے بچے جنوں گا، جانور کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. انہیں سال بھر کے بعد میں اتفاق سے ہو گیا اولی جوڑی تو 2 ہو جاتے ہیں. میں تو یہ کہ مگر جانوروں کا دیکھو، جس کو خنزیر بولتے، کتوں کو لو کتنے 10-10 12-12 15-15، اور مچھلی کا حساب نہیں. مچھلی جو انڈے دے کے جو بچے نکالتی ہے ہزاروں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے انسان نہیں. تو معلوم آئے نہیں صرف بچے جننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بچے جننے کے معاملے میں جانور سے پیچھے ہے. اس کا مقصد کچھ اور ہے. کیا ہے وہ؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ہے. آگے ہر شے میں جوڑے ہم بنا دیے ہیں، لیکن تم اللہ کی طرف دوڑو نہیں ہے. وہاں پر دوڑنے کے لیے عربی دوسری ہے، صحیح بھی کہا جاتا ہے، صحیح بھاگنے کے لیے کہا جاتا ہے. فَفِرُّوا بولے تو کیا معلوم؟ نہیں معلوم. دیکھیے اردو میں بھی کئی عربی الفاظ اردو میں ملے ہوئے، کوئی دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں عربی کے الفاظ نہ ہو. یہ ام الالسنہ ہے، یہ زبانوں کی ماں ہے. دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کے عربی کے الفاظ موجود ہیں، تو اردو میں بھی ہیں. کیا استعمال ہوتا؟ جیسے جو قیدی فرار ہو گیا، پوچھ پچھاڑ کے آفیسر کو بول کے گیا تو اس کو فرار بولتے نہیں بولتے. اسکول سے بچہ جو ہے فرار ہو گیا،
ماں باپ کے پاس سے جو گھر سے بچہ فرار ہو گیا، یہ جتنے فرار ہونے والے ہیں پوچھ کے جانے والے نہیں ہیں، بغیر پوچھے کے بھاگ جانے والے خوب فرار بولتے، کھلی بات ہے نا. تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھی فرار ہونا ہے. اس کے آگے سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کوئی بھی ماں باپ اللہ کی طرف جو ہے جاؤ بول کے نہیں بھیجتے اپنی اولاد کو. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جاؤ یا اللہ کو پانے کے لیے جاؤ، کوئی بھی ماں باپ تیار نہیں ہوتے. ایک صاحب منگل ہاٹ کے رہنے والے راجدار خان پیٹ کے، ان کا اکلوتا ایک بیٹا، وہ ہمارے پاس درس قرآن میں آ کے بیٹھنے لگا. تو باپ کو معلوم ہوا تو باپ صاحب دو چار آدمیوں کو لے کے آئے، عرب تھے وہ، 7 آدمیوں کو لے کے آ کے بول رہے ہیں میرا بچے سے میں جو آگے کی امید رکھا ہوں کہ مجھ کو کمائیں گا، کھلائیں گا، پلائیں گا، اڑائیں گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، آپ اس کو بچے کو یہاں آنے سے روک دیجیے. تو مشرف اللہ فرمائے یہ بچے کا نام کیا ہے با؟ یہ بچے کا نام عبد القادر ہے. اگر میں یہ بچے کو عبد القادر جیلانی بنانا چاہوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ماں باپ والد ٹھنڈے ہو گئے، عبد القادر جیلانی بنانا چاہوں. اور واقعی بعد میں وہ شخص ایسا نکلا کہ سلطان القلم کہا گیا ان کو، اور علم کا سمندر تھا وہ شخص. بہت خوبیاں تھے، درس قرآن دیتے تھے ہمارے پاس. بعد میں وہ اتنا علم پایا انہوں نے. اگر کچھ بھی دنیا کما لے کے، کچھ بھی نوکری کر لے کے انہوں گزار لیتے تھے، لیکن نوکری کرنے والے ان کے پاس جانے ادب طے کرنے کا پوزیشن پہ لائیے ان کو. تو یہ جو ہے میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو، فرار ہو جاؤ. چنانچہ اس میں بھی مبلغین آئے ہیں، یہ ماں باپ کو بغیر پوچھے کہ آئے تو ہیں، بغیر پوچھے کہ آئے ہوئے، کوئی بھی ماں باپ کی رضامندی سے کوئی نہیں ہے. تو یہ فرار کا معاملہ ہے. اور پھر ہر شے میں جوڑے ہیں، اور پھر انسان جو اس سے سبق حاصل کرنا ہے کیا کرنا ہے. انسان اپنے جوڑے کے تعلق سے غور کر لے کہ اگر یہ کہہ دے کہ میں ایک عورت کا مالک بن گیا اور میں جو چاہے اسے استفادہ کر سکتا ہوں اور میری غلام رہے گی، فلاں ہوگی، یہ ہوگی. اگر شادی کے مقصد کو نہیں پہچانا تو یہ بچپن میں جو بوڑھا بوڑھی کا جو کھیل ہوتا ہے نا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. تمہیں کیا ہوتا ہے؟ بوڑھا بوڑھی کا کھیل ہوتا ہے، ذرا کچھ ناچاقی آ جاتی تو ہو جاتا ہے ختم، برخاست. چنانچہ شادیاں ہوتے ہیں عام طور پہ تھوڑے دن میں دیکھو آپ کچھ نہ کچھ چڑکا نکل جاتا. وجہ کیا ہے کہ نہ مرد پہچانا اس چیز کو، شادی کے مقصد کو، نہ عورت پہچانی. شادی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے جو ہے سبق حاصل کر کے اللہ کا لکھا حاصل کرنا ہے. کیسا بنیں گے آپ؟ یہ بادشاہ شہنشاہ کی بیٹی ہے، لیکن اس کے پاس انہیں نہیں رہ سکتی بڑی ہونے کے بعد. اس کو بھی جو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا پڑتا. انہیں ماں باپ کی محبت، سہیلیوں کی محبت، پڑوسیوں سے محبت، یہ سب برخاست ہو جاتی ہے. دوسرے کے کسی شوہر کے ساتھ وہ چلے جاتے تو جاتی تو کیسا جاتی ہے وہ. گھر کے لوگ تمام جو ہے رو لیتے ہیں، دھوم مچ جاتی ہے کہ ہمارے لیے بچی مر گئی، ہمارے لیے مر گئی بچی. رو رو کے ودا کرتے ہیں اور کیا بول کے بھیجتے ہیں کہ تیری یہ ڈولی جا رہی ہے، تو وہاں پر ننند کے چھڑکیں، ساس کے مسائل وغیرہ جو بھی تجھ پہ گزرتی ہے وہ سب کو برداشت کر کے وہیں رہنا، اور وہاں سے آنا ہے تو تیرا ڈولا آنا، ڈولی نہیں آنا. یہ ماں باپ جو ہے اس کو بول بتا کے بھیج دیتے ہیں کہ تیری لاش آنا مگر تو نہیں آنا، ایسا بول کے بھیج دیتے نا. جب بھیج دیے تو وہاں جا کے جو اپنے اظہار و قربانی
کر کے جو پہنچ جاتی ہے، جانے کے بعد میں دولہے میاں جو کمائی کرے سو تجوری بولو یا الماری بولو، اس کے اندر جو پیسے رکھے ہیں ماں کو نہیں بتاتے، باوا کو نہیں بتاتے، دوست کو نہیں بتاتے، کس کو بھی نہیں بتاتے، کنجی بیوی کے حوالے کر دیتے، یہ لے لو، یہ پیسے سنبھالو، یہ تجوری کنجی رکھو۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ عورت اشار و قربانی کر کے آ کے شوہر کی ہو گئی تو کنجی اس کے حوالے ہوگی۔ تو ایسا ہی اس سے سبق کیا ملتا ہم کو؟ جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ والا ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کائنات کی کنجیاں دے دیتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے جو چاہے وہ استعمال کرے۔ چنانچہ پیرانی پیر فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تاتا حکمی وہ حکمی نافذ فی کل حالی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے شہر ہیں دنیا بھر میں وہ میرے حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ بولو کیسا ہو؟ جب دلہن گھر کو آئی پہنچی تو یہ گھر کس کا پوچھو، کیا بولتے ہیں؟ میرا گھر ہے۔ آگے دوسرا دن نہیں پوچھے تو میرا گھر بولتی نہیں، تو گھر والی بن گئی نہیں انہیں۔ ایسا ہی اللہ والا جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری کائنات کی ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کوئی بھی رائے مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہونا دینا لینا، ٹھہرو گھر میں پوچھ کے آتا ہوں، بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں، بات کر کے آتا ہوں، مشورہ کر کے آتا ہوں۔ کیوں؟ اگر میں اپنی چلا لیا کچھ بھی کرا تو میری بیوی جو ہے میرے کو دوزخ بنا دیتی، میرے بغیر پیچھے کیسا کرے فلاں کرے دوزخ ہو جاتی، لہٰذا میں کان پہ ڈال کے آتا ہوں۔ حالانکہ اس کو اختیار ہے وہ کر سکتا، لیکن بیوی کے رائے مشورے سے کرتا، تو اس کو جوروں کا غلام نہیں بولتے، اس کو لے چلنے کا طریقہ ہے۔ اور عورت کے تعلق سے ہمارے مشرف اللہ فرمائے کہ عورت جو ہے اس کو سیدھی کرے تو سیدھی نہیں ہوتی، پھسلی سے پیدا ہوئی نہیں، کہاں سے؟ ٹیڑھی پھسلی سے، تو اس میں بانس پن ہے، بانس پن وہ بانس پن کو سیدھا کرے تو پٹ کر کے ٹوٹ جاتی، تو اس کے ٹیڑھے پن کو لے کے چلنا لے کے چلنا ہے۔ تو عورت کے کمزوریوں کو پہلے عورت مرد سے جو ہے کمزور ہوتی ہے تو اس کی مرضی کو بڑے انداز سے لے کے چلنا ہے، بہت ہی خاص اس سے لے کے چلنا پڑتا ہے، مگر کہیں جو بولی وہ سنتے گئے تو یوں چلے آتے تھے۔ مثال دیجیے کیا یہ جا کے بیگن لے کے آؤ بازار سے، انہوں تورئی لے کے جانا، کدو لاؤ، آلو لے کے جانا، ابھی وہ لاؤ تو یہ لائے نا لا لیا پکا لو، تو ایسا بیوی کی بات ہر بات سنتے چلے گئے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ کئی کو مسئلہ ہو جاتا کہ عورت جو ہے اتنے اس میں خواہشات رہتے ہیں، اتنے خواہشات رہتے ہیں کہ اس کی خواہشات کے مراد تکمیل نہیں کر سکتا۔ میرے تو گزری سے بھی سناتا ہوں اور لوگوں سے بھی سناتا ہوں، اور پھر اس کے مزاحیہ لطیفوں میں بھی آ گیا کیا ذرا دی ذرا تیرے دن کچھ ہو گئی تھی بات، ابھی تم ایسا کہے تو مار دوں دے گا تم کو، ہاں مارتے کہتے ہیں مارتے کیا کھلا اچھا برا کھلا کو اچھا بلا پلا کو مارتے کہتے ہیں مارتے کھلائے بھی نہیں کھلائے بھی نہیں، لوگ کتا کرا بھی تو اس کے پاس ہے کہ حساب کتنا بھی چناؤ اڑا اس سب کرو۔ اور پھر چنانے اڑانے کے تعلق سے بھی جب انہوں حضرت اکیلے گزار رہے ہیں، گھر میں گزار رہے ہیں، بھائیاں ہیں بہنیں ہیں، مگر ان کو فقط اپنا ہی خیال تھا، اوڑھنے کو اچھا ان کو ہونا، بچھانے کو اچھا ہونا، اچھے کپڑے ہونا، کھانے کو اچھا ہونا، سب اپنا اپنا دیکھ لے رہے ہیں، مگر شہری کی حیات آ گئی، بیوی آ گئی تو وہ بھول جاتے تھے، پہلے اس کا خیال کرتے، اس کو پہناتے، اس کو اڑاتے،
سب کچھ جو ہے اس کے ذمہ دار ہو جاتے. اتنا چھوڑ کے بعد میں کیا کرنے والوں. اب پکا کے کھلانا ہے نا بھی تو پکا کے سامنے رکھے تو کھا لیتے ہیں. نا کھا لے کے نہیں پوچھتے تمہارے کو کتنا کچھ بچا کیا ہے کیا, کیوں نہیں پوچھتے, کھا لیتے. مگر کھلانے کے معاملے میں مرغ سے سبق لینا چاہیے. مرغیاں 10-12 مرغیوں کے ساتھ انہیں رہتا, پیٹ میں کچھ بھی نہیں رہتا, اس کے مرغی کو بلاتا, کچھ دانا ملا, اس کو بلاتا, کٹ کر کے بلا کے اس کو کھلا کے خوش ہوتا. ایسا کوئی انسان مرد ہے ایسا نہیں. تو ذمہ داری جو ہے کھلانے پلانے کی, اس میں بھی مرد جو ہے جانور سے پیچھے تھے اور اولاد کے آج سے بھی جانور سے پیچھے. نہیں میں اچھا گھر بنا کے فلاں کر کے میں جو ہے بیوی کو رکھ رہا ہوں, تو اس میں بھی جانور سے پیچھے. کوئی شخص عام طور پہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پانی کے اوپر میرا گھر ہو, پانی ہو اس کے اوپر میرا گھر ہو, کوشش کرتا. لیکن بھیا کو دیکھے, بھیا جو ہے انہیں پانی کے اوپر ایسا لمبی اس سے کاڑی پہ انہیں گھونسلہ بناتے جو بہت ہی خاص بنا ہوا رہتا. انسان بھی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا. وہ گھونسلے میں لمبی کاڑی سے کیوں رکھتی انہیں کہ سانپ اگر کے اتر کے وہ گھونسلے میں اس کے بچوں کو کھانا چاہے تو انہیں پانی میں گر جانا. پھر اور کیا کرتی ہے, رات میں جو ہے یہ رکھتی ہے جگنو بچوں کو اجالے کے لیے. کیا کر سکتا ہے انسان. تو مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ کی لقاء کے لیے پیدا ہوا ہے, جیسا عورت شوہر سے لقاء کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور پھر جتنے جانور ہیں خود بخود مل لیتے ہیں, لیکن عورت خود بخود نہیں مل سکتی. اگر خود بخود مرد سے ملی تو ترکے ورثے میں اس کی اولاد کا کوئی حق نہیں رہتا. اور پھر شادی کا مقصد, شادی کے مقصد کے بارے میں جو ہے بڑی ایک خاص بات سن لو. یہ اکثر مساجد میں سنے, ہم بھی پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں. نماز کے بعد میں دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ فانصرنا علی القوم الکافرین آمین. کیا مانے بس کے کافروں پر ہم کو نصرت دے, فتح دے, یہ ایک معنی ہے نا, معنی یہ ہے نا. ہاں آمین. اس کی مثال کیسی ہے معلوم؟ ایک نوجوان جو ہے اللہ سے دعا کر رہا کہ اللہ میرے کو ایک ہونہار گورا گمٹا خوبصورت لڑکا عطا فرما. کتنی اچھی دعا کر رہا, مگر کرا کیا انہیں؟ شادی نہیں کرا, شادی نہیں کر کے دعا کر رہا. قبول ہوتی ایسا یہ دعا کر رہے ہیں مولانا مولوی پیشی ماما. ارے کبھی حرکت کرے کافروں کی طرف اسلام کی دعوت دیے, کچھ بھی کرے نہ کرا, خالی ہونا بولے تو کیسا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین کی جب دعا کر رہے ہیں تو عمل بھی کر کے بتاؤ. ایسا نہیں کرتے. اور پھر دوسرا ایک نقطہ سن لو کہ بھائی صاحب جو ہے اتنے روپے مہر کے عوض آپ کے نکاح میں ہم دے رہے ہیں, آپ اس کو قبول کرے. تو قبول کیا ہمیں یہ کو خط بولے تو بس نہیں, تینوں خط پوچھتے کیا قبول کرے, کیا قبول کرے, کیا قبول کرے. تینوں خط کہیں, تینوں خط کا کیا مطلب کیا ہے؟ یہ کو خط بولے تو بس نہیں ہوتا. صحیح کو معلوم, عام اصطلاح بھی ہے تو پہلی خطا, دوسری خطا, تیسری خطا, مادر و خطا نہیں. پہلی خطا ماں, دوسری ماں, تیسری خطا کرا تو مادر و خطا. مادر بختہ نہیں انہیں, مادر و خطا یعنی
کہ خطا سے پیدا ہوا کیوں؟ تو یہ تیسری جو ہوتی ہے وہ اٹل پکی، چنانچہ نماز میں بھی دیکھو یہ وقت سبحان ربی العظیم بولے تو بس میں رکوع میں کم سے کم 3 وقت بولنا، میں تو 9 10 11 تک بول سکتے، سجدے میں بھی دیکھو 3 وقت نہیں، 3 وقت کی بڑی خصوصیت ہے۔ خیر بھی تو ہو گیا نا، اب جو ہے اتنے روپیوں کی آواز میں یہ خرید و فروخت ہو گئی، اپنے آپ کو حوالے کر دیے، انہوں خرید لے۔ تو ایسا ہی اللہ بھی بندوں کو خریدتا، کیسا خریدتا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین سے اللہ تعالیٰ خریدتا ہے، پہلے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا زمین آسمان کو، پھر خرید و فروخت بھی ہے اس کے پاس، کیسا خریدتا؟ ان کی جانوں کو خریدتا اور ان کے مال کو بھی خریدتا، خرید کے اس کے بدلے میں کیا دیتا؟ جنت دیتا۔ تو ایسا ہی مرد کو چاہیے کہ اللہ کے خریدار بن جائے، جیسا عورت کو بیوی کو خرید کے لائے ویسا ہی تم اللہ کے خریدار بن جاؤ، اور پھر اللہ کے خریدار بننے کے لیے حاجی صاحب کا ہونا ضروری ہے کیا نہیں؟ ڈائریکٹ اللہ سے مل لیتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مل لے تو غلط بات ہو جاتی، تو قاضی صاحب ہونا ہے نہیں، تو وہ قاضی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بندے کو اللہ سے ملایا، بندہ مظہر اللہ بن سکتا ہے، اللہ کا اظہار اس سے ہو سکتا ہے، اور ید اللہ بن سکتا ہے بندہ، وجہ اللہ بن سکتا ہے، صبغت اللہ بن سکتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگین ہو سکتا ہے بندہ، مگر عام مسلمان ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ الگ رسول اللہ الگ، اللہ سے ملانے کو انہوں آئے، انہوں الگ بندہ الگ، انہوں بندے ہو اللہ اللہ۔ سر اس کے بعد بتاتے ہیں عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ عام طور پہ لوگ کیا کریں معلوم، عورت مرد برابر حقوق ہیں ان کے، عورت کے حقوق مرد کے حقوق برابر برابر ہو سکتا ہے ایسا؟ قرآن میں الرجال قوامون علی النساء، عورت بیٹھنے کے لیے مرد کھڑے ہونے کے لیے، اب اس میں برابر برابر بول کے نہیں، ایک بنڈی کے 2 پہیے، تو بنڈی چل رہی ہے، بنڈی چلنے کا ہے، ایک بنڈی کے 2 پہیے، ہاں بھائی 2 پہیوں کی بنڈی ہے کیا 2 بیلوں کی بنڈی ہے؟ برابر برابر ہے، تو ایک طرف بیل لگاؤ ایک طرف گائے کو لگاؤ، چلاؤ بنڈی، بنڈی جاتی آگے نہیں جاتی، بیل کیا کرتا گائے کو دیکھ لیتے ٹھہر جاتا ہوگا، بنڈی کہاں پڑتی آگے۔ اب دفاتر میں ایسی کام چلے 35% 32% کیا ہے کہ عورتوں کو نوکریوں کو دینا ہے، فلاں ہے وہ کیا ہے کہ چل رہا، اب دفاتر میں جو ہے کلر کام جو ہے عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، اب کام کیسا ہوں گے بولو آپ، کام زیادہ ہوتا، یہ نیچے چونڈی کر لے کے بیٹھتا کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ عورت جو ہے گھر کی خانہ داری کے لیے ایڈوانس، اور مرد میدان کے لیے کما کے لانے کا کام مرد کا، گھر کے جو انتظامات کو وغیرہ کما ملا سب جو عورت، اب گھر سے باہر نکل گئی بولے تو کتنا بھروسہ کرنا کیا ہے کہ آپ لوگوں کا سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ کہیں نہیں جو ہے بہت دیر ہو رہی تھا تو پھر دوسرا یہ ہے کہ پھر استقبالیات بھی رہی نا فلانے ولانے کا ٹائم بہت ہوگا چلیے، مختصر یہ کہ انسان اللہ کی لقاء کے لیے پیدا ہوا ہے، اللہ کی لقاء کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کیسا قرآن کیا بول رہا ہے؟ کیا کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، جب تک کہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتے تم کو مارتے رہے گا، زندہ کرتے رہے گا، مارتے رہے گا، زندہ کرتے رہے گا، خالی جو ہے
عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے بولے تو نہیں چلتا. عورت کا جوڑا مرد، مرد کا جوڑا اللہ. وہ بہشت زور میں دیکھا تھا، خدایا تو خاوند سب سے بڑا. خاوند ہوا نہیں انسان کا، مرد کا خاوند ہوا تو خاوند ہوا تو اس کے بیوی بنے نہیں اللہ کے. تو یہ مقام جو ہے اللہ کے بیوی بن گئے تو ساری دنیا پہ حکمرانی کر لو. ابھی دنیا ان کے پاس جھکتی ہے. تو دوسرا کوئی ابھی نکات وغیرہ کا مسئلہ یہ نہیں، کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو رہا ہے. سوال بغیر نماز کا کے بعد نہیں جانا. تو میں یہ خاص بات جو ہے شادی کے لیے موقع پر جو دلہن یار کو جو ملی ہے، بڑے بڑے ڈگریاں والے، اس کے پاس جانو عہدہ طے کرنا، ایسی دلہن ہے وہ. حالانکہ اس کے پاس بھی دنیاوی ڈگری ہے، لیکن دینی معلومات بھی اس کے پاس اتنے ہیں، اور اکثر مضامین اس کے اخباروں میں آتے کرتے ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بچی کو توفیق دیا، اور پھر ایسی دینی جذبات رکھنے والی عورت، اس کی جب اولاد ہوں گی تو کیسی ہوگی؟